جو منکرے قرآن ہے مسلمان نہیں، مومن تو وہ کیا ہو سکے انسان نہیں۔ ازواج نبی کو مانا جس نے مانا، اس شخص کا کوئی دین ایمان نہیں۔ جیسا کہ تذکرہ صالحات شروع ہے، تذکرہ صالحات کی قسط نمبر 8 کل آپ تک پہنچی۔ آج انشاءاللہ قسط نمبر 9 کا آغاز کریں گے، جس میں ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کریں گے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قبیلہ بنی مصطلق کی سردار اعظم حارث بن زرار کی بیٹی ہیں۔ غزوہ مریسی میں ان کا سارا قبیلہ گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن چکا تھا، اور سب مسلمانوں کی لونڈی غلام بن چکے تھے، مگر رسول کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جویریہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادمانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا ہے، اس پر تمام مجاہدین اسلام ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا، اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی یا غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام مسلمانوں کے قبضے میں تھے، سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نکاح سے زیادہ مبارک نہیں ثابت ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مصطلق کو غلامی سے نجات مل گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے قبیلے میں آنے سے پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا۔ میں نے کسی سے اس خواب کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے۔ ان کا اصلی نام برہ تھا، مگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ ان کے دو بھائی عمر بن حارث اور عبداللہ بن حارث اور ان کی ایک چھوٹی بہن بنت حارث نے بھی اسلام قبول کر کے صحابیت کا شرف پایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عبادت گزار اور دیندار تھی۔ نماز فجر سے نماز چاشت تک ہمیشہ اپنے وظیفوں میں مشغول رہا کرتی تھی۔ 5 ہجری میں 65 برس کی عمر پا کر وفات پائی۔ حاکم مدینہ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔ ان کا زندگی بھر کا یہ عمل کہ نماز فجر سے نماز چاشت تک ہمیشہ لگاتار ذکر الہی میں وظیفوں میں مشغول رہنا، یہ ان عورتوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے جو نماز چاشت تک سوتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تو اتنی عبادت گزار اور دیندار اور امتیوں کا یہ حال زار کے نوافل کا تو پوچھنا ہی نہ کیا، فرائض سے بھی بیزار، بلکہ الٹے دن رات طرح طرح کے گناہوں کے آزار میں گرفتار الہی تیری پناہ۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔